السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ عازمین راہ وفا کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم 3 ایسے شہداء کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کے آسمان پر دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ یہ تینوں شہداء کا تعلق انتہائی غریب طبقے سے تھا۔ اس میں پہلے شہید ہیں سوار محمد حسین نشان حیدر صاحب۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کے حالات زندگی اور شہادت کا واقعہ ہمیں بتائیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سوار محمد حسین بیسیکلی ان کی فیملی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جہلم سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کا جو گاؤں ہے وہ ڈھوک پیر بخش کہلاتا تھا۔ اب اس کو جو ہے وہ ڈھوک محمد حسین جنجوا کہتے ہیں۔ سوار محمد حسین کے نام سے ہی موسوم ہے۔ اور سوار محمد حسین بڑے یعنی کہ اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ لوور مڈل کلاس یا لوور سوشیو اکنامک کلاس سے تعلق رکھتے تھے، تو جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ بھی لمیٹڈ، اور غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلامی جوش و جذبہ بہت تھا۔ اور یہ چیز تھی کہ خود اپنے طور پر وہ جنرل نالج اور ان چیزوں میں بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے۔ خاص طور پہ ان کی جو ایک فیسینیشن تھی نا، وہ شہادت کے کانسیپٹ سے تھی، اور کربلا کے واقعے سے بہت فیسینیٹڈ تھے۔ اور ہر 10ویں محرم کو جب وہ فوج میں بھی شامل ہو گئے، وہ اپنی یونٹ کے سپاہیوں کو بھی کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ نہ صرف جو ہے وہ لیکچر دیا کرتے، بلکہ بڑے رقت آمیز اور بڑے ترنم کے ساتھ نظمیں بھی سنایا کرتے تھے۔ تو ہی ہیڈ اے فیسینیشن ود دیٹ۔ اور آف کورس ان کی بہادری میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ اور بیسیکلی سوار محمد حسین بیسیکلی ہی واز سوار، اسی لیے کہتے ہیں ہی واز ڈرائیور۔ فائٹنگ آرمز میں اس طرح نہیں تھے، ان کا کام صرف گاڑیاں چلانا تھا، اور وہ بھی یہ کہ ڈرائیورز کیونکہ وہ بار برداری کی گاڑیوں کو ہینڈل کر رہے تھے، تو جو ان کی ڈیوٹی تھی نا وہ ریئر میں تھی۔ انہیں فرنٹ لائن میں نہیں جانا تھا۔ جب 71 کی لڑائی سٹارٹ ہوئی نا، تو انہوں نے والنٹیئر کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے فرنٹ والی ڈیوٹی دیں کہ اگلے مورچوں تک اسلحہ پہنچانے کی ڈیوٹی دیں۔ وہ ڈیوٹی لی، اس پہ بھی ان کا شوق شہادت سیر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جو ہے وہ فائٹنگ میں ڈیوٹی دی جائے، اور انہوں نے والنٹیئر کیا انتہائی خطرناک ڈیوٹی کے لیے۔ ڈیوٹی یہ کہ یہ بیسیکلی ہی بیکیم دا چیف اسکاؤٹ یا ریکنائسنس آفیسر، کہ انہوں نے کہا کہ میں دشمن کا کھوج لگاؤں گا بیہائنڈ اینیمی لائنز جا کر، اور اسمبلی ایریاز جہاں بھی دشمن نے ٹینک اپنے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹینکوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اٹیک کرانا ہے تب تو وہ فیلڈ میں آ جاتے، ویسے انہیں سیکیور لوکیشن میں رکھا جاتا اور چھپا کر رکھا جاتا کہ دشمن کی آرٹلری یا ایئر فورس ان کو تباہ نہ کر دے۔ تو سوار محمد حسین صاحب جو ہیں 5 دسمبر سے لے کر 10 دسمبر 1971 تک شکر گڑھ سیکٹر میں ایکٹیو رہے، اور یہ چلے جاتے تھے بیہائنڈ اینیمی لائنز، اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ بڑا ڈیپ اینیمی کی ٹیریٹری میں جاتے تھے، لوکیٹ کرتے تھے ان کے ایسٹس کو، ان کے ٹینکوں وغیرہ کو، اور ان پر انڈر ڈائریکٹ ویژن فائر کرواتے ہوتے تھے، ایکوریٹ فائر کرواتے ہوتے تھے کہ تباہ بھی ہوں۔ اور ایک دن جو پہلا ہم نے اس طرح کا آپریشن کیا، اس میں کہا جاتا ہے 16 دشمن کے ٹینک تباہ ہوئے ان کی نشاندہی پر، اور ایک سٹین گن ان کے پاس ہوتی تھی، اور ایک دفعہ ان کا دشمن سے ٹاکرا بھی ہوا جس میں یہ ہمارا جری جوان غالب آیا اور دشمن کو نیست و نابود کر کے واپس اپنی لائنز میں بھی آ گیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو انہوں نے ریکنائسنس کی شکر گڑھ سیکٹر میں، یہ ہرڑ خورد کے قریب، یہ گاؤں ہرڑ خورد نام تھا اس کا، اس علاقے میں، اور ان کی نشاندہی کی بدولت دشمن کے 18 ٹینک تباہ ہوئے۔ انتہائی زبردست مظاہرہ کیا بہادری کا ڈاکٹر یعنی کہ ہمارا ایک سپاہی جو جوش ایمانی سے معمور تھا، وہ دشمن کے 34 ٹینکوں پر بھاری پڑا، اور بالکل اپنی جان کی کوئی پرواہ انہوں نے کبھی نہیں کی، اینڈ ہی جسٹ وینٹ گوئنگ آن، اور ہز لک فائنلی رین آؤٹ آن دا 10th of December 1971۔ 10 دسمبر 1971 کو دشمن نے ان کو دیکھ لیا، اور ہتھیار ڈالنا یا دشمن کے آگے سرنڈر کرنا، یہ الفاظ تو سوار محمد حسین جیسے مجاہدوں کے لیے یہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے۔ جن سکولوں میں انہوں نے تعلیم پائی ہے وہ عرفان کے سکول ہیں، یعنی کہ عرفان کسی بندے کا نام نہیں ہے، یہ عرفان جو ہے وہ ایک صوفیانہ کیفیت جس کو کہتے ہیں، وہ سکول ہیں۔ تو ان سکولوں میں سرنڈر وغیرہ کے لفظ نہیں ہوتے، تو انہوں نے وہیں پر دو بدو فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور انہوں نے اپنی سینے میں گولی کھائی اور شہید ہو گئے۔ اور ان کی بہادری کا اعتراف گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں نشان حیدر دے کر دیا، لیکن ایوارڈ اور نو ایوارڈ، بہت بہادری ڈاکٹر صاحب، ان کی گیلنٹری، ان کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، منور نام تھا ان کا، اور سوار محمد حسین ان کو اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے، وہ تو حیات ابدی پہلی پا گئے۔ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، ہی واز ایٹ دا فرنٹ، لیکن اس بات نے ان کا قدم متزلزل نہیں کیا کہ میرا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ چیز ان کے ذہن میں آئی نہیں۔ ان کا بیٹا بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا جذبہ ڈاکٹر صاحب، اور اب ان کا بیٹا ایک شہید کے بیٹے ہونے کا آنر انہوں نے ان کو دیا، اور لیکن دنیاوی طور پر انہوں نے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اینڈ ہی وینٹ ان اینڈ ہی ڈیڈ گو بیونڈ دا لائن آف ہز ڈیوٹی، اور ایک داستان رقم کر گئے۔
تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دوسرے شہید ہیں لانس نائک محمد محفوظ شہید. ان کے حالات زندگی اور ان کی شہادت کا ان کا جو ہے نا وہ بالکل آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بالکل جیسے فلمی ہیرو رومانٹک ہیرو جو ہوتا ہے نا جو بالکل بہت ایسے کام کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کام تو فلموں میں ہوتے ہیں اصل میں نہیں ہوتے. لیکن لانس نائک محمد محفوظ نے وہ کام اصل میں کر کے دکھائے. اور بیسیکلی ضلع راولپنڈی سے تعلق تھا اور اب ان کے گاؤں کا نام بھی بستی محفوظ ہو گیا ان کے نام پر. لانس نائک محمد محفوظ واز ویری گڈ اسپورٹس مین اور مڈل ویٹ باکسنگ میں انہوں نے آرمی میں ٹائٹل بھی جیتا تھا. اور اس کے علاوہ ہی واز ویری گڈ ایٹ ایتھلیٹکس اور ایکسلنٹ باکسر ایز ان کو باکسر بھی کہتے تھے. ہاں باکسر ہے, ہی واز این ایکسلنٹ باکسر. اور 65 کی جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور بڑی بہادری دکھائی, لیکن اس دفعہ وہ غازی رہے, شہید نہیں ہوئے. اور 71 کی لڑائی میں بھی انہوں نے ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہی واز نیور, کبھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ تو کی نہیں اور ہمیشہ اگلی صفوں میں ہوتے تھے. لیکن شہادت کی منزل جو ہے وہ ان کو ملی ہے 17 دسمبر 1971 کو اور جگہ کا نام ہے پل کنجری. یہ جگہ واگا بارڈر کے بالکل ساتھ ہے انڈین علاقے میں. تو اس پوسٹ کو پاکستان نے اس پر قبضہ کیا ہوتا لیکن انڈینز نے سیز فائر کے بعد جیسے کہتے ہیں نا بےمانی اور فاؤل پلے کر کے نا اچانک ایک جھپٹا مار کے یہ پوسٹ دوبارہ اپنے قبضے میں لی. تو پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا, لوکل کاؤنٹر اٹیک اس پوسٹ کو انڈیا سے لینے کے لیے. اور اس میں جس شخص نے جرأت و بہادری کی داستان رقم کی وہ تھے لانس نائک محمد محفوظ. اور ان کے پاس مشین گن مین کر رہے تھے تو انہوں نے دشمن کے کافی نقصان پہنچایا اور ان دی اوپن مشین گن مین کر رہے ہیں. بہادری کی یہ انتہا ہے. اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا, گولا ان کے قریب پھٹا, مشین گن تباہ ہو گئی اور ان کی ایک ٹانگ بھی ساتھ لے گیا وہ گولا. لیکن آپ امیجن کریں اس بندے کی یعنی کہ جوش شہادت کا اور شوق شہادت کا تو پھر کیا ہوا. اینڈ ہی کیپٹ آن گوئنگ. اور سامنے بنکر تھا, اس میں مشین گن تھی اور وہ کرال کرتے کرتے اس بنکر کی طرف گئے اور بنکر کے اندر کود گئے. بنکر کے اندر کود گئے, انہوں نے دشمن کے مشین گنر کو, ان کے پاس مشین گن تو ان کی تباہ ہو گئی تھی, ان کے پاس جو ویپن تھے وہ ان کے ہاتھ تھے, بٹ ہی واز اے ویری گڈ باکسر, ان کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی. انہوں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا اور مار ڈالا. انہوں نے اس مشین گن کو خاموش کر لیا. جو دوسرا بھارتی فوجی اس بنکر میں موجود تھا اس نے اپنی سنگین سے ان کو بار بار سٹیب کیا لیکن انہوں نے دشمن کی گردن نہیں چھوڑی اور اسی عالم میں وہ شہید ہو گئے. اور ان کی باڈی آف کورس اس انڈین مورچے میں رہ گئی. تو جب وہ واپس کی گئی تو سکھ کرنل خود جو اس باڈی کو واپس کرنے کی فارمیلٹی میں آیا ہوا تھا, اس نے بھی کہا کہ آپ کا یہ جوان جو ہے یہ باکسر تھا, ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ باکسر تھا اور یہ اس کی بہادری پر اس کو جو بھی ایوارڈ دیا جائے وہ کم ہے. ان کو نشان حیدر بھی دیا گیا. اور پھر ایک اور چیز, جب انہیں نشان حیدر کا اعلان ہوا, ان کو پہلے عام قبرستان میں دفن کیا گیا تھا, تو ان کے جو سی او تھے انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تنگ ہے, ہم نے ادھر سلامیاں وغیرہ دینی ہوں گی, ان کو کسی کھلی جگہ دفناتے, لاش کی لوکیشن چینج کرتے. تو یہ واقعہ ان کے بھائی نے سنایا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گا ان کا انٹرویو. تو انہوں نے کہا جون 1972 کا مہینہ تھا جون 1972 کا مہینہ, شدید گرمی, اور انہوں نے کہا کہ جی قبر کھود رہے تھے تو فوراً ہی ساتھ سارا سامان تھا کہ باڈی کو فوراً اس میں شفٹ کریں اور پھر نئی جگہ دفن کریں, کیونکہ وہ تھا خدشہ کہ جی باڈی خراب ہو جائے وہ, لیکن شہید کی باڈی کو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو خیر میں اس کا خود بھی چشمدید گواہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ باڈی کے قریب پہنچے نا کھودتے ہوئے قبر کو, تو خوشبو آنا شروع ہو گئی. خوشبو آنا شروع ہو گئی تو سارے شیر ہو گئے. اب انہوں نے باڈی کھولی اور باڈی بالکل تر و تازہ, اور شیو بھی بڑی ہوئی تھی. اس دن انہوں نے تازہ شیو بنائی تھی جس دن وہ شہید ہوئے. ابھی شیو ان کی بڑی ہوئی تھی اور بلڈ موجود تھا, فریش بلڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں کہ شہید زندہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان کی باڈی کو چارپائی پر ڈالا گیا, لے کر نئے مقام پر لے جا کر اسے وہاں پر دفنایا گیا. اور یہ واقعہ اس گاؤں کے, کیونکہ شہید کی باڈی کی ری لوکیشن تھی تو ارد گرد سے بہت لوگ آئے ہوئے تھے, 2-2.5 ہزار بندہ آیا ہوا تھا, سب چشمدید گواہ تھے کہ وہ باڈی صحیح سالم حالت میں لائی گئی. اور جو ان کے بھائی تھے وہ اس وقت خود کارگل سیکٹر میں تھے جب محفوظ شہید کی شہادت ہوئی, تو وہ اپنے بھائی کی باڈی نہیں دیکھ سکے تھے. انہوں نے کہا میں نے باڈی دیکھنی ہے, تو انہوں نے چہرہ مبارک میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھا اپنے بھائی کی باڈی, اپنے بھائی کا چہرہ جس پر ایک سکون آور تبسم طاری تھا. تو اس طرح یہ ہمارا جری نوجوان جس نے بالکل یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی کسر چھوڑی نہیں, فزیکل انڈیورنس کی, مینٹل انڈیورنس کی, اور ایک داستان رقم کی, انتہائی بہادری کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب تیسرے جو شہید نشان حیدر
وہ بھی ایک سپاہی ہیں لالک جان شہید, ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ ان کی حالات زندگی اور ان کی بہادری کا واقعہ. حوالدار لالک جان بیسیکلی واز بورن ان 1967. ہندور گاؤں کا نام ہے, یاسین وادی گلگت کا علاقہ. یہ ہمارے شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے مجاہد ہیں. اور لالک جان جب فوج میں بھرتی ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے, انگوٹھے سے نشان لگاتے تھے, لیکن بڑے محنتی تھے. اب جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے اس گاؤں میں کوئی فیسلٹیز کچھ نہیں تھا, اور انتہائی سخت موسم, برف باری, سردیاں تو ادھر یعنی اٹس ریئلی بہت زیادہ انڈیورنس چاہیے صرف اس علاقے میں رہنے کے لیے. تو فیسلٹیز کا تو تصور ہی نہیں, نہ کوئی تعلیم کا وہ. تو انہیں اس چیز کا بڑا سخت احساس تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر حوالدار کے رینک تک, این سی او رینک تک اسی طرح پہنچے اور سینئر این سی او تھے. اور اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن سے لیڈ کیا. انہوں نے اس چیز کا کوئی خیال نہیں کیا کہ اس محنت سے, میں اتنی محنت کر کے, میں ان پڑھ تھا, میں نے پڑھائی کیا, میں حوالدار کے رینک تک پہنچا ہوں, میں نے ایک لائف بلڈ کیا اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, کوئی پرواہ اس کی نہیں کی. اور ان کے کریکٹر کی آپ یہ خوبی دیکھیے نا کہ یہ جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ ہونہار بردا کے چکنے چکنے پات. تو ان کے کریکٹر کی خوبیاں پہلے سے بھی نظر آ رہی تھیں شہادت سے. انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بنوائی تھی, المدد ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے, جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں جو لوگوں پر ناگہانی آفات آتی ہیں اس میں نوجوانوں کو موبلائز کیا جائے اچھی لیڈرشپ کے تحت, جو لالک جان شہید اور ان کے ساتھیوں نے فراہم کی, اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اب کون اتنی زیادہ جس بندے کے دل میں درد ہو انسانیت کا اور اپنے نیبرز کا اور اپنی کمیونٹی کا, مطلب وہ چیز نظر آتی ہے نا کہ کریکٹر کی ایک اسٹرینتھ ہے. تو لالک جان شہید جو ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ ہر مشن میں, ڈینجرس مشن میں خود والنٹیئر تھے. جیسے کارگل کی لڑائی 1999 میں, 1998 دسمبر میں پہلی ریکنائسنس پارٹی بھارت کے ایڈمنسٹرڈ یا جس علاقے پر بھارت قابض ہے اس میں بھیجی گئی تھی. انتہائی ڈینجرس مشن تھا, اس میں لالک جان نے خود والنٹیئر کیا. جو پہلی ریکنائسنس تھی نا ریکی کرنے, اس میں لالک جان خود بھی گئے. 12 NLI ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا. تو یہ خود گئے ادھر, ریکنائسنس بھی کی, آگے بھی فرنٹ لائن پر رہے, خود والنٹیئر کیا. اب جب جنگ شروع ہو گئی کارگل, تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا اگلی سے اگلی پوسٹ کے لیے. اور اس علاقے میں پاکستان کی ایک قادر پوسٹ تھی. ہر پوسٹ کے آگے نا, پوسٹ سے کچھ آگے ایک سکرین ہوتی تھی جس پہ 3-4 مجاہد آگے بیٹھتے تھے, کچھ ہتھیار کے ساتھ, ایک مشین گن کے ساتھ. انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں اس سکرین پر ڈیوٹی دوں گا, بالکل فرنٹ پہ, بالکل فرنٹ پر. جو بھی بھارتی حملہ آئے گا وہ سب سے پہلے ان کے اوپر آئے گا. اور بھارتی حملے آئے اور بھارتی توپ خانے کی وہ گولہ باری بھی سارا دن جاری رہتی. لالک جان ڈٹے رہے, ان کے تینوں ساتھی شہید ہو گئے, یہ پھر بھی ڈٹے رہے. ان کو کئی دن یہ اس چوکی پر مقابلہ کرتے رہے. پھر ان کو ادھر گولہ ان کے قریب پھٹا, ان کی ٹانگ اور ان کا بازو تقریباً بیکار ہو گئے, یہ پھر بھی ڈٹے رہے گھنٹوں. اسی حالت میں انہوں نے بھارتیوں کا اس پوسٹ پر ایک اٹیک ناکام بنایا اپنے مشین گن فائر سے, اور کئی بھارتیوں کو واصلے جہنم کیا. اور اس کے بعد انہوں نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا. جب ان کو ریلیف بھی کیا گیا, 2 اور سپاہی اس سکرین پر پہنچے, انہوں نے کہا نہیں, میں ادھر ہی اپنی پوسٹ پر ڈٹا رہوں گا, مجھے واپس لے جانا ویسے بھی آپ کے لیے بھی ممکن نہ ہوگا. I have to man this post now till I die. جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں اس پوسٹ کو سنبھالے رکھوں گا. اسی پوسٹ پر ان کی شہادت ہوئی, اور بعد از شہادت ان کو حکومت نے نشان حیدر کا ایوارڈ بھی دیا, جو کہ بہت زیادہ ویل ڈیزروڈ تھا. اور ایک لحاظ سے انہوں نے بھی, یعنی کہ ان تینوں شہداء کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک ہم جو امیجن کرتے ہیں نا کہ یہاں تک انسانی انڈیورنس کی لمٹ ہے, تو یہ اس لمٹ سے بہت زیادہ آگے گئے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ تینوں نے نہ اپنی فیملی, نہ کوئی اپنی کوئی رشتہ دار یا کوئی اپنی سوچ کہ میں ترقی کر کے آیا ہوں, مطلب لگتا یہ تھا کہ دنیا سے بالکل اپنے مشن پہ فوکس تھے, بالکل کہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہے چاہے اس کے لیے جو مرضی چیز ہو جائے. اور اب اس میں یعنی یہ دیکھیں نا, اگر ہم تینوں کا, ہم نے ایک ایپیسوڈ میں اس کو اکٹھا بھی اس لیے کیا, ہم ان کا تھیم اگر دیکھیں نا, غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. یہ بہت زیادہ اسپیکٹیکولر فیٹ کسی سپاہی کے لیے دکھانا مشکل ہوتا ہے. اس کی کمانڈ میں کوئی اور نہیں ہوتا نا, ایک کپتان ہے نا, اس کے انڈر 80-100 بندے آ جائیں گے, وہ ان کی بہادری سے کمانڈ کرتا ہے, بہت بڑا کام ہے, لیکن وہ ایک امپیکٹ ڈالتا ہے بیٹل فیلڈ پر, نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کے انڈر کمانڈ بھی پرفارم کرے. لیکن جو سپاہی ہے اس کو انڈیویجول بریلینس اس ٹائپ کا دکھانے کا موقع نہیں ملتا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ریسٹرکشن کے باوجود اپنے آپ کو اتنا ممتاز کیا ہے. اور آپ ان کی باقی لائف دیکھیں نا, اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یعنی کہ انتہائی لمیٹڈ اپرچونٹیز کے باوجود انہوں نے اپنے اندر اعلیٰ ترین ایک مسلمان کا جو کریکٹر ہے نا, اور لوگ کچھ بات چیت کرتے ہیں نا اسپرٹ اینیملز کی یا اس طرح, تو میں ان چیزوں پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا, لیکن
یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ہم سوار محمد حسین کو دیکھیں نا تو ان کے اندر بالکل ایک شاہین والی کیپیبلٹی ہے. وہ تیز نگاہ, وہ ویژن کہ دشمن کے ان قیمتی ترین ایسٹس کو تباہ کروانا ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر, جس نے ان کو اوفینسو کیپیبلٹی بخشی. بڑی بات ہے, بڑی بات. اور آپ دیکھیں لاسٹ نائٹ محمد محفوظ کو, ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ بالکل ہی از لائک اے لائن. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, ان کے پاؤں نہیں اکھڑتے تھے. اور اگر ہم بات کریں لالک جان کی تو ایک یعنی ہمارے شمالی علاقہ جات کے وہ ہیرو ہیں, اور وہ اس طرح جیسے کہ وہ برفانی علاقوں میں پولر بیئرز ہوتے ہیں نا, جو کہ دے رول دا روسٹ دے آر دا کنگز آف دا وائلڈ ویسٹ لینڈز فلڈ وتھ سنو. وہ ان میں وہ والی انڈیورنس تھی کہ کچھ ہو جائے, شدید سردی ہو, پہاڑ کی چوٹی پر ہو, دشمن سامنے ہو, ٹانگ اور بازو بھی زخمی ہو گیا ہو, مجھے ہلا نہیں سکتے آپ وہاں سے. وہ جو ایک صبر, ایک فورٹیچیوڈ ہے. اور ان کے بارے میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے میرے لیے تو کچھ بھی کہنا. تو میں بات کرتا ہوں اقبال کی, اور اقبال کے میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں گا جو کہ بالکل ان پر سیٹ بیٹھتے اختتام میں. ارشاد ارشاد. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری, خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری, نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو, یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلاه داری. یہ وہ لوگ ہیں جو بے کلاہ ہیں, ان کے اوپر کوئی بہت بڑی اونچے تروں والی پگڑیاں نہیں ہیں ان لوگوں کی طرح جو کہ خیر اس ملک کے لیے لیچ بن گئے ہیں اکثریت ان کی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی بے کلاہی پر ساروں کی کلاه داری قائم ہے. سب کے اونچے ترے جو ہیں نا پگڑیوں کے, وہ ان کے اوپر ہے, اور اقبال نے ان کو کہا یہی ہے ہماری آنکھ کا تارا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, شکریہ. بڑا ڈیٹیلڈ اور بڑے زبردست اشعار آپ نے اس میں بتائے. ویورز ہمارے پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹس کریں اور ہمیں بتائیں ہمارا پروگرام کیسا جا رہا ہے. تھینک یو.